ایک صاحب بہت ناراض ہیں اور انہوں نے کئی سوالات لگاتار ایک ہی ٹاپک سے کر دیا ہے، اور ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی تقریروں میں کہہ دیا ہے اور سوال جواب میں بھی کہا ہے کہ ہم نے جو مسجد الحمدللہ مسجد نور کے نام پر جو تعمیر ہوئی ہے ہبلی میں، تو اس میں عورتوں کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے، تو اس پر ان کو سخت ناراضگی ہے اور کئی ایک سوالات اس سلسلے میں کیے ہیں اور بہت زور دے کر کے کہا ہے کہ میرے سوال کو آپ سوال جواب میں ضرور شامل کریں، اگر آپ حق پرست ہیں تو آپ ضرور شامل کریں۔ بھائی حق پرست ہونا ہو، جو سوال کا جواب معلوم ہوگا وہ شامل کیا جاتا ہے، جس سوال کا جواب نہیں معلوم ہوتا اس کو نہیں شامل کیا جاتا ہے، یا جو سوال عوام کو جاننا ضروری نہیں ہوتا اس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ چڑھا کر کے مجھ سے سوال کا جواب نہیں لیں، بلکہ میں تو جو بھی مجھے معلوم ہوگا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پوچھا گیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے جو سوالات کہ عورتوں کا مسجد جانا کیسا ہے، ہمارے یہاں اس کے خلاف فتویٰ کیوں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہمارے یہاں خلاف فتویٰ دیا گیا ہے وہ مطلق نہیں ہے، ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ شرط ہے فتنے کے ساتھ کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو عورت کا مسجد جانا، وہاں پر فتویٰ دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم نے یہ مان لیا کہ بازار جانے میں فتنہ نہیں ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ کالج جانے میں فتنہ نہیں ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ 48 میل کے کم سفر کرنے میں اکیلے فتنہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر مسجد میں بھی فتنہ نہیں بچا۔ ہم نے ایک بنیاد پر یہ کہا ہے کہ مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت دی جائے، یہ پہلا سوال ان کا ہے۔ کہ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی رائے پر عمل کریں، یہ بھی بات معقول ہے آپ کی، لیکن سوال یہ ہے کہ اکابر اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں تو آپ سب جگہ اکابر کی بات مانیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا مکروہ ہے، انہیں اکابر نے یہ بھی فتویٰ دیا، دارالعلوم کا فتویٰ ہے، مظاہر العلوم کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کا جماعت میں جانا ناجائز ہے۔ اس فتوے کو آپ کبھی عمل نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نہ دارالعلوم کو مان رہے ہیں، نہ مظاہر العلوم کو مان رہے ہیں، نہ اکابر ان کو مان رہے ہیں، نہ ان کو اپنا بڑا مان رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کیا کہ جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں ہم اکابر کو مان لیتے ہیں، جہاں ہمارا دل نہیں چاہتا وہاں ہم اکابر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا کہ کیا عورت کا مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا اپنے گھر میں، اور اس پر سنت کے مطابق بات کریں۔ ایک دم صحیح بات ہے، سنت کے مطابق ہی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ عورت کا مسجد میں یہ سمجھ کر آنا کہ میں مسجد جاؤں گی تو مجھے زیادہ ثواب ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے نزدیک متفقہ ہے کہ غلط ہے عورت کا یہ سمجھنا۔ عورت کی نماز اپنے گھر میں ہر حال میں افضل ہے، عورت کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ ہم جو جس بات کے ہم کی مخالفت جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ عورت کا آنا ہی منع ہے، یہ بات غلط ہے۔ لہذا یہ حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اور اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں افضل ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا یہ حدیث بیان فرمائی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جو عورتوں کی حالت ہے مسجد میں آنے کی دیکھ لیتے، یعنی مسجد نبوی کی بات کر رہی ہیں، تو وہ عورتوں کو منع کر دیتے۔ یہ حدیث صحیح ہے نہیں، ایک دم صحیح حدیث ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول منع کر دیتے، تو حضرت عائشہ جی مفتیہ تھیں، مفتی ہیں اس وقت کی، فقیہ ہیں، صحابہ ان سے جو ہے فتویٰ لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہہ دیا کہ جب ایسی حالت ہو گئی ہے لہٰذا آج سے عورتوں کا آنا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت عائشہ کو سب سے پہلا فتویٰ جاری کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کہا، اس کے پیچھے کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ کے رسول اجازت دے چکے تھے۔ اگر اللہ کے رسول کی اجازت کے خلاف وہ فتویٰ دیتی تو وہ کانپ گئی ہوں گی،
کہ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ عورت کا آنا منع ہے، جب حبیب مصطفیٰ نے اجازت دیا ہے تو میں منع نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے منع نہیں کیا، اور اصولی بات انہوں نے کی، ایک دم صحیح بات کی۔ پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آنے سے منع کیا تھا، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ نہیں جانتے تھے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات مشہور کی گئی کہ حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے، یہ بات ایک دم غیر مستند ہے۔ کسی بھی صحیح کتاب میں، صحیح حدیث کی کتاب میں، صحیح تاریخ میں یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ حضرت عمر کی جانب یہ جو بات منسوب کی گئی ہے یہ ایک دم صحیح نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک دلیل آپ کو اور دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے الیاس نعمانی صاحب دامت برکاتہم ایک اچھے جو ہے وہ رائٹر ہیں، انہوں نے جو ہے مساجد میں خواتین کی آمد ایک تاریخی اور فقہی مطالعے کے نام پر ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہوگا، ویب سائٹ پر بھی ہوگا، آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں۔ اور بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی اور میرے لیے بڑی دلیل بنی، اور وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی آخری نماز مسجد نبوی میں ادا کی، جس دن آپ کو چاقو مارا گیا، اسی کے بعد 10-12 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس وقت یہ چاقو مارا گیا ہے فجر کا وقت تھا، اور اس وقت ان کی اہلیہ بھی مسجد میں موجود تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے آنے کو منع کر دیا تھا تو یہ اہلیہ محترمہ کیسے پہنچی وہاں؟ تو اب دونوں باتیں ہو گئی، ایک تو پہلے سے غیر مستند بات ہے، اور دوسرے اس کے خلاف خوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نقل ہے کہ، اور یہ حدیث مسند احمد میں ذکر ہے، 4522 حدیث نمبر ہے۔ لہذا یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، حضرت عمر کی طرف اس کے کو جو منسوب کیا گیا غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں منع کیا گیا ہو کہ عورتوں کو مسجد میں عورتوں کا مسجد میں آنا، عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو منع نہیں کریں، یعنی عورتیں اگر اجازت چاہتی ہیں تو مردوں کو اختیار نہیں ہے، مردوں کو ساری ڈسٹرب ہو گیا، ٹیلی فون آ گیا، میں آپ کو سوال پھر سے نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر عورتیں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت مانگیں تو تم کو منع نہیں کرنا چاہیے؟ ایک دم یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا، منع نہیں کرو، اما اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی، جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں، مساجد اللہ کے گھر سے آنے سے منع قطعی نہیں کرو۔ اگر وہ اجازت چاہتی ہیں، شوہر کی حیثیت سے آپ ہیں، باپ کی حیثیت سے ہیں، بھائی کی حیثیت سے ہیں، اگر وہ کہتی ہیں میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو پھر ایسی شکل میں قطعی منع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے حضرت بلال، یہ بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے لڑکے ہیں۔ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ٹاپک پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو تم کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو ان کے لڑکے تھے عبداللہ بن عمر کے اور حضرت عمر کے پوتے ہیں جن کا نام بلال تھا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں قطعی جانے نہیں دوں گا، میں منع کروں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جواب سنا اپنے بیٹے کا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے، جو حدیث میں لفظ آتا ہے کہ فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا، راوی نقل کرتے ہیں کہ اتنا ناراض ہوئے اور ایسی باتیں کہیں جو اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور دوسری حدیث میں مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ پھر زندگی بھر انہوں نے بات نہیں کیا بلال سے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ بلال وہ بلال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی سخت جو ہے بات کہی اور ہم دھڑلے سے یہ کہیں
کہ عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے، ہم کو کم سے کم حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں؟ ایک دم جاتی تھیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو طبقات ابن سعد وغیرہ میں ہے کہ تراویح کے لیے باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا تھا، اور مسجد کے صحن میں ان کے لیے انتظام کیا جاتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو گئی لہذا تو دوسرا قاری ان کے لیے الگ متعین کیا گیا، تو وہ عورتیں باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں۔ اور بہت سی روایتیں ہیں مسجد میں آنے کی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیشہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب دنیا میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ساری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، آتی بھی ہیں، جمعہ میں بھی آتی ہیں، عید میں آتی ہیں، اور تراویح میں آتی ہیں، 5 وقتہ نماز میں آتا ہے۔ عرب دنیا میں تو شاید ہی کوئی مسجد ہو جس میں عورتوں کے لیے مسجد کا انتظام نہ کیا گیا ہو، لہذا جو ہے وہ عورتیں ہمیشہ آتی رہی ہیں اور آج بھی آتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جب ہم لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے، تو پھر مسجد نبوی میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے تو سب سے بڑی مسجد تو مسجد نبوی ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسجد کے بارے میں کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ لیتے تو نہ آنے دیتے، تو سب سے پہلے تو اسی مسجد میں رکاوٹ ہونی چاہیے نا۔ اس مسجد میں ہم تمام علماء کرام، مفتی کرام، سارے لوگ اپنی بیویوں بچوں کو جب لے کر کے جاتے ہیں عمرہ کرانے تو مسجد میں لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے فتوے کو اس وقت عمل نہیں کرتے۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر مسجد نبوی میں کس فتوے کی روشنی میں اجازت ہے؟ ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی وہاں فتنہ نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں جس مسجد میں فتنہ نہیں ہے سب کا ہی فتویٰ ہونا چاہیے۔ اور میری سمجھ یہ بات نہیں آتی ہے کہ بازار شیطان کا گھر ہے، حدیث میں ہے، بہترین جگہ مسجد ہے، اگر بازار فتنے والی جگہ ہم نے سمجھ لیا ہے نہیں ہے، تو پھر مسجد میں فتنہ کیوں ہے بھائی؟ کیا سارے بدماش لوگ خدا نخواستہ نماز پڑھنے ہی آ رہے ہیں؟ مسجدیں میں سارا خطرہ لگا ہوا ہے، بازار میں خطرہ نہیں ہے، کالج میں خطرہ نہیں ہے، 48 میل سے کم اکیلے سفر کرنے میں خطرہ نہیں، سارا خطرہ مسجد میں ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ جب مسجد نبوی کی بات کہی جائے گی تو زیادہ جواب دیا جائے کہ وہاں کوئی فتنہ نہیں، فتنہ یہاں بھی نہیں ہے، اور اگر وہاں فتنہ ہے اور اجازت ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم فتویٰ بھی دے رہے ہیں اور جب ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کو اپنی بیویوں کو جب لے بھی جائیں عمرہ کے لیے تو کبھی بھی مسجد میں داخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو فتویٰ دے چکے ہیں ناجائز ہے جانا، لہذا یہ باتیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آج مختصر سوال جواب ہے کہ میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ دین سیکھنا، دین سیکھنے مقصد سے جانا چاہیے، نماز جماعت سے پڑھنے کی نیت سے یا اس میں ثواب کی نیت سے، کیونکہ نہ ثواب ہوتا ہے، نہ جماعت کا ثواب ملتا ہے ان کو الگ سے، اور نہ مسجد میں جانے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف یہ کہ دین سیکھیں گے، وہاں پہ حلقے لگیں گے، وہاں پہ جمعہ کا خطبہ ہوگا، اس نیت سے جانا چاہیے۔ اسی نیت سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، اور مسجد جب بنائی جائے تو پہلے سے اس کا انتظام کیا جائے کہ عورتیں کدھر سے آئیں گی اور کدھر جائیں گی۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم ایسے فتویٰ دیتے رہیں گے، ہم کو چاہیے کہ اپنے فتوے سے رجوع کریں، اور فتوے سے نہ رجوع کریں تو کم سے کم اصل فتویٰ بیان کریں کہ فتنے کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا تھا، اور چونکہ فتنہ جب بازار جانے میں نہیں ہے لہذا مسجد جانے میں بھی نہیں ہے، لہذا اجازت ہونی چاہیے۔ تو اور سپریم کورٹ میں آلریڈی جو ہے مقدمہ دائر ہو چکا ہے، کیا عورتوں نے دائر کیا ہے کہ ہم کو مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا، وہ فیصلہ آپ کے خلاف آنا ہی آنا ہے۔ اس کے پہلے بھی مندر کے بارے میں، کیرلا کے مندر کے بارے میں آ چکا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ عورتوں کو منع نہیں کر سکتے اپنا مندر میں، ایسے ہی یہاں بھی فتویٰ آنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس فتوے سے آنے سے پہلے ہم فتویٰ دے دیں کہ ہم نے فتنے کی بنیاد پہ کہا تھا، اب چونکہ فتنہ ہم کو نہیں محسوس ہو رہا ہے لہٰذا عورتوں کا آنا جائز ہے، ورنہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی لے کر کے آئیں گی اور نہیں آپ داخل ہونے دیں گے، پولیس بھی ساتھ میں آئے گی اور داخل کرائے گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے معاملے کو سنبھال لیں۔ یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔